انہوں نے مریدوں کو رسول اللہ کا دین سکھایا تھا، تربیت اس انداز سے کی تھے، ان سے نذرانے نہیں لیے تھے، بلکہ ان کی دلوں پر وہ نظر عنایت کا صدقہ ڈال کر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر پہنچا کر رب کا قرب عطا کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ آج وقت کا ولی کامل مجرم کی حیثیت سے کھڑا ہے، اور جب عدالت لگ گئی تو آپ نے کہا اس عورت سے کہو کہ میرے خلاف گواہ پیش کرے۔ اللہ اکبر، میر جعفر اور میر صادق ہر دور میں آتے رہے۔ کلمہ پڑھنے والے دعا کرو اللہ کسی کلمہ پڑھنے والوں کو بکنے سے بچائے۔ کلمہ پڑھنے والے بھی بک گئے، ہندوؤں کے آگے پیسوں کی خاطر بک گئے۔ اسی بڑی مجلس سے کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہوئے، کہا ہاں ہم نے دیکھا ہے، تہجد کے وقت تھا اور یہ عورت اس کے پیر خانے میں اس کے آستانے پر گئی، اور پھر تہجد کے وقت کے باہر یہ باہر نکلی، گواہیاں بھی ملنا شروع ہو گئیں۔ اللہ اکبر، اب تو حد لگنی تھی، سلطان پریشان۔ اب قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ نے فرمایا سلطان آج رات کی مہلت دے، ایک رات کی مہلت تو دے سکتا ہے نا؟ اس نے کہا مہلت دیتا ہوں۔ مہلت مل گئی، کل پھر دربار لگے گا۔ اللہ اکبر، اب باہر نکلے تو سلطان تخت سے اترا، اپنے مرشد کا ہاتھ پکڑا۔ قطب الدین نے فرمایا سلطان ہاتھ چھوڑ دے، آج میں پروٹوکول کے ساتھ نہیں، آج میں اس راستوں پر دلی کے بازار سے گزر کر جانا چاہتا ہوں اور دیکھتا ہوں میرا رب مجھے کیسے کیسے آزماتا ہے۔ فرمایا اتنی در و دیوار سے جب گزرتا تھا مجھ پر پھول ڈالتے جاتے تھے، آج لوگ منہ موڑ کر کھڑے ہیں، آج میں رب کی اس مرضی پر بھی راضی ہو کر دکھانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، چل پڑے۔ رات جب اپنے آستانے پر اللہ کے حضور جبین نیاز جھکا دی نا، تو پھر اجمیر شریف کی طرف منہ کر کے صدا لگائی، اور پھر جب آ بھری نا آنکھوں سے آنسو نکلے، سلطان نے کہا حضور سارا دن نہیں روئے؟ فرمایا وہاں لوگوں کو سامنے تھا، اب اپنے مرشد کی بارگاہ میں استغاثہ رکھ رہا ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ زندہ تھے، ابھی مثال نہیں ہوا تھا، اور آواز لگا کر کہتے ہیں یا معین الدین خواجہ غریب نواز، تو تو غریبوں کی مدد کرنے والا، اے خواجہ غریب نواز میں کوئی لوارث تو نہیں، میں تو شہزادہ تھا، اور تو نے مجھے شہزادگی سے اٹھا کر، میں تو کسی اور جانب چلا تھا، تو نے مجھے وہاں سے اٹھا کر اپنا بیٹا بنایا تھا، اور آج یہ میری رسوائی ہو رہی، اور میرا رب جانتا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ ہندوؤں کی سازش ہے، مگر اے غریب نواز تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے کیا کیا ہے؟ اب تک تیری روحانی نظر مجھ پر کیوں نہیں پڑی؟ اب تک میرے رب کا فیصلہ میرے حق میں کیوں نہ آیا؟ اللہ اکبر، ہچکیاں بند گئیں، آنکھ لگی، خواب میں مرشد کریم خواجہ غریب نواز آ گئے اور فرمایا قطب الدین پریشان نہ ہو، ہمارے آنے تک انتظار کر، ہمارے آنے تک انتظار کر۔ اللہ اکبر، صبح دربار لگ گیا۔ سلطان نے جب دربار لگایا تو آپ نے فرمایا کہ میرے مرشد نے مجھے یہ کہا کہ میرے آنے تک انتظار کر۔ اب ہندوؤں کی طرف سے سوالات اٹھ گئے، وہ جو کلمہ کو بھی بکے تھے نا ڈالروں پر ریالوں پر، وہ بھی اٹھ گئے، کہنے لگے گیا کون اجمیر؟ یہاں تو 36 گھنٹے لگتے ہیں، گیا ہے کون؟ آیا ہے کون؟ کس نے تجھے کہا؟ بابا بات ختم ہو گئی، تجھ پر الزام لگ چکا ہے، اب اپنی یہ روحانی معاملات ہمیں نہ دکھا، اب مجرم کی حیثیت سے جرم کا اقرار کر اور پھر اپنی گردن سامنے رکھ، تجھ سے بدلہ لیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، سلطان میرے مرشد نے جو کہا وہ اٹل ہے، مہلت چاہیے۔ فرمایا ٹھیک ہے، 36 گھنٹے لگتے ہیں اجمیر شریف سے دلی تک، اس زمانے کی بات ہے۔ فرمایا 36 گھنٹے کا انتظار، 3 دن کے لیے عدالت برخاست، پرسوں شام کو مغرب تک کا انتظار کرو۔ اللہ اکبر، 3 دن کی عدالت برخاست ہو گئی۔
اور آج جب تیسرا دن گزرا تو صبح سے لوگ سلطان کی عدالت کی طرف، اس بار جو بڑے میدان میں عدالت لگی تھی دلی کے محل کے باہر، دنیا اکٹھی ہو گئی۔ مغرب کی جب اذان ہوئی خواجہ غریب نواز نہ پہنچے۔ اللہ اکبر، مؤذن نے اقامت پڑھی، خواجہ غریب نواز نہ پہنچے۔ قطب الدین بھی دیکھ رہا ہے، مرشد نے کہا تھا میرا انتظار کرنا۔ سلطان، یہ وہ سلطان تھے جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر کتوں کو نہیں پالتے تھے۔ یہ وہ سلطان تھے جن کے دور حکومت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ ہو جائے وہ لائنیں اور آگے تاریخیں نہیں پڑھاتے تھے۔ یہ وہ سلطان تھا۔ شمس الدین تمش، بھرا مجمع کھڑا ہے، مرشد پر الزام بھی لگا ہے، مگر پھر بھی جب مؤذن نے اقامت پڑھی تو مصلی پر دلی کا بادشاہ خود آ کر کھڑا ہوا ہے۔ یہ ہے وہ ریاست مدینہ کے حقیقی نعرے لگانے والے۔ سلطان شمس الدین تمش جب مصلی پر کھڑا ہوا، لوگوں کی چیخیں نکلی کہ غریب نواز تو نہیں آئے، معین الدین تو نہیں آئے۔ جب سلام پھیرا تو دنیا نے دیکھا ابھی خواجہ غریب نواز مسبوق بن کر کھڑے تھے، 2 رکعتیں آپ کی رہ چکی تھی۔ خواجہ غریب نواز پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، صبح عدالت لگے گی، عدالت لگ گئی۔ اللہ اکبر، سارے اپنے اپنوں کے ساتھ کھڑے ہیں، خواجہ غریب نواز اپنے قطب الدین بختیار کاکی کا ہاتھ تھام کر کھڑا ہے۔ خواجہ غریب نواز، یہ آخری چکر تھا دلی کے اندر میرے خواجہ غریب نواز کا۔ اور خواجہ غریب نواز وہ شخص ہے نا، آج بھی تاریخ گواہ ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں سکالر، وہ کہتے ہیں کہ جب میں ہندوستان گیا نا تو دیکھا کہ ہندو، بہت بڑا نام تھا، وہ ہندوؤں کا سکالر تھا اور بڑے اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ میں نے دیکھا اس نے گاڑی روکی اور خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ پر آ کر سلامی پیش کی۔ تو میں نے کہا تو ہندو ہے اور خواجہ معین الدین کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہے؟ اس نے کہا خواجہ غریب نواز ہے، یہ غریبوں کو نوازنے والا ہے، یہ کچھ صرف تمہارا تو نہیں، اگر تم بھی غریب نواز جیسے بن جاؤ ہم تمہیں بھی سلام پیش کریں گے۔ یہ ہندوؤں کا اب بھی یہ حال ہے۔ اور اس وقت دنیا نے دیکھا خواجہ غریب نواز علیہ رحمت نے اپنے مرید صادق کا ہاتھ پکڑا، اللہ اکبر، اور کہا عورت اب بھی باز آ جا، اب بھی باز آ جا ورنہ ختم ہو جائے گی، جل جائے گی۔ اس نے کہا بابا یہ کام کرنے چھوڑ، مال ملا تھا، ہندو عورت تھی، بک چکی تھی، کلمہ وہ بھی بک چکے تھے، عدالت مسلمان بادشاہ کی لگی ہے۔ اللہ اکبر، اب ذرا آؤ، اب ذرا آؤ نا۔ اس موقع پر قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، ٹھاٹھے مار کر رو پڑا قطب الدین بختیار کاکی۔ وہ شہزادہ جب دنیا میں آیا تو ماں کی گود میں 14 سپارے یاد کیے ہوئے تھے، رو پڑا اور کہنے لگا غریب نواز آپ کا دامن اس لیے پکڑا تھا، آج کا یہ دن رسوائی کا دیکھنا تھا، میں تو شہزادہ تھا، آپ نے مجھے وہاں سے زرد بر کا لباس اتروار کر آج نے مجھے یہ ٹان کا لباس بنوایا تھا، آپ نے کہا تھا پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا، اس دن سے سوکھی روٹی کھا کر اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ اور فرمایا غریب نواز اس دن سے کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب آپ کی اس نقش قدم پر چلتے ہوئے کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب میں نے رب کا قرآن ختم نہ کیا ہو، مگر آج مجھ کے اوپر یہ الزام لگ رہے ہیں۔ غریب نواز بوڑھے ہونے کی حالت میں جھٹکا دے کر ڈانٹ کر کہا او بختیار کاکی بس کر رونا، یہ رونے دھونے کا مقام نہیں ہے، تیری عزت زیادہ ہے یا اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کی عزت زیادہ ہے؟ فرمایا اگر رب امتحان لے تو یوسف جیسے حسین نبی کو بھی بازار میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے، اس پر بھی الزام لگ جاتے ہیں۔ فرمایا تیری عزت زیادہ ہے، یہ ہماری ماں مومنوں کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عزت زیادہ تھی، جو حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، اس پر بھی تو الزام لگا تھا۔ چپ کر، اگر وہاں پر الزام لگے اور قرآن کی آیتیں اتریں تو سن آج بھی مقام کوئی ایسا ہی بنے گا، اس لیے کہ یہاں پر غریب نواز خود آ چکا ہے۔ آج تو پوری دنیا میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا عرس منایا جا رہا ہے۔ ایسے ہی نہیں، پھر دنیا نے منظر دیکھا، دلی کا بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہے، قاضی سارے بیٹھے ہیں، قاضی تک بک چکا ہے اور
ہندو تو پریشان تھے نا قطب الدین بختیار کاکی سے. فرمایا وہ مرید اس کا جس نے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا. اب بختیار کاکی اس نے اور کام شروع کر دیا. فرمایا کس طرح بدنام کر کے اس کو مروا دیا جائے. اللہ اکبر. مگر اللہ اکبر، رب کی تدبیریں بھی تو اپنی ہی ہیں، اس کی حکمتیں بھی تو اپنی ہی ہیں. اللہ اکبر. میرا رب ہمیں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا فیض نصیب فرمائے، ان کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتیں فرمائے. میرے غریب نواز رحمت اللہ علیہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے اور کہا سارے گواہ اپنے جگہ پر، مگر آج ہم بھی تو کسی اور طریقے سے گواہی لیں گے نا، ہم بھی تو کسی اور طریقے سے گواہی لیں گے. آگے بڑھ کر اس عورت کے دوپٹے کو اٹھا کر جو بچہ اس نے گود میں اٹھایا تھا، کہا کہ ہم اس بچے سے پوچھیں گے اے بچے تو بتا کہ تیرا باپ کون ہے، تو بتا تیرا باپ کون ہے. اب ذرا یاد کرو، چیخیں نکل گئیں. سلطان بھی تخت سے اچھل پڑا، کہنے لگا حضور اتنا بڑا دعویٰ. فرمایا کیا ہو گیا تجھے؟ قرآن تو کہتا ہے نا انی عبد اللہ. فرمایا وہ سیدہ مریم وہ بھی نبیہ تو نہیں تھی نا، ولیہ تھی، نبی کی ماں تھی نا، نبیہ نہیں تھی. اگر وہ ولیہ ہو کر رب اس پر تہمت لگے تو قرآن کس بتاتا ہے وہ بچہ کون سکتا ہے. آج تو نبی آخر الزمان کی امتی اور ولی کامل پر الزام لگا ہے، تو آج بھی بچہ بول کر گواہی دے سکتا ہے. اور پھر پوچھنے والا کوئی اور نہیں، معین الدین چشتی اجمیری ہے. اللہ اکبر. پھر جب آپ نے پوچھا، فرمایا کہ وہ بچے تو بتا کون ہے، تیرا باپ کون ہے. لوگوں نے کہا یہ کیسے بولے گا، 2 ماہ کا ہے. کہا میرا رب کا قرآن تو کہتا ہے 3 دن کا بول سکتا ہے، تو پھر 2 ماہ کا ہے. آپ کے کہنے کی دیر تھی، بچہ ماں کی اس گود میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اشارہ کر کے کہتا ہے وہ مجمع میں جو سردار کھڑا ہے وہ میرا باپ ہے، وہ مجمع میں جو سردار کھڑا ہے وہ میرا باپ ہے. اللہ اکبر. خواجہ غریب نواز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بس فیصلہ ہو گیا، ہم نے تو فیصلہ یوں کر کے دنیا کو دکھانا تھا. قطب الدین کا ہاتھ پکڑا، کہا بیٹے چل، تجھے شہزادگی سے ہٹا کر میں نے رسول اللہ کے مصلے پر لایا تھا، ان لوگوں نے تیری قدر نہ کی، اتنا تجھے رسوا کیا کہ آخرکار ہمیں یہ منظر سامنے لانا پڑا. ہاتھ پکڑ کر جب لے کر چلے، فرمایا اب تجھے دلی میں نہیں رہنے دوں گا، ساتھ اجمیر میں لے کر جاؤں گا. سلطان قدموں میں گر پڑا، رسول اللہ کے سچے غلام قدموں میں گر پڑے. کہا غریب نواز ہمارے لیے نہ چھوڑ، رسول اللہ کے دین کے لیے تو اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جانا، جس کو تو نے اپنا بیٹا کہا اس کو چھوڑ کے جا. دوستان محترم، وہ 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کرنے والا جب منظر ایسا آیا تو خواجہ غریب نواز نے اس 2 ماہ کے بچے کو بھی بلوا کر دنیا کو بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. اور اگر قرآن جو بولتا ہے کہ اگر اس ماں پر عائشہ، اس ماں حضرت صدیقہ جو تھی وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر الزام لگے ولیہ کاملہ پر، تو پھر بچہ گواہی دے سکتا ہے. یوسف علیہ السلام کی اس بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے بچہ گواہی دے سکتا ہے، تو رسول اللہ کی امت کے کسی ولی پر الزام لگے تو پھر بھی بچہ گواہی دے سکتا ہے. قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. وہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا آج عرس مبارک ہے. 6 رجب خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا عرس مبارک ہے. آپ میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کے مزار پر انوار پر دنیا بھر میں عرس مبارک کی تقریبات جاری ہیں. جس نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر رسول اللہ کی غلامی کا پٹا عنایت کیا ہو، اللہ ان کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتیں فرمائے اور ان کا فیض ہم سب کو نصیب فرمائے. بس یہی عرض کروں گا، اپنے بچوں کو، اپنی گھر والیوں کو، اپنی بچیوں کو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر کوئی نہ کوئی ایک واقعہ سنا کر اور ان کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کا اہتمام ضرور کریں. اور یاد رکھیں کہ جہاں پر اللہ کے کسی نیک بندے کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں. تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین. اور پھر غریب نواز، وہ تو غریب نواز ہے، جس نے بھی پکارا اس نے وارے ہی نیارے کر دیے. اللہ ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سماعت فرمائے۔